السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو کئی تازہ ترین خبروں سے آگاہ کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے بارے میں آج کیا فیصلہ ہوا ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو کے اندر سنیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں اور اس چینل کو اس طرح کی تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سورت میں دو گروپس میں جھڑپوں کے بعد مسلمانوں کی دکانیں منہدم۔ گجرات کے شہر سورت میں گنپتی تہوار کے دوران ایک پنڈال پر مبینہ سنگ باری سے گنیش کی مورتی کو نقصان پہنچا۔ پولیس نے پیر کے دن یہ بات بتائی ہے۔ سید پورہ میں اتوار کی رات دیر گئے پیش آئے واقعے کے سلسلے میں جب چند کمسن لڑکوں کو حراست میں لیا گیا تو تقریباً 300 افراد کا ہجوم لال گیٹ پولیس اسٹیشن پر جمع ہو گیا اور احتجاج کرنے لگا۔ دو گروپس نے ایک دوسرے پر سنگباری کی جس میں بعض پولیس والے زخمی ہو گئے۔ علیحدہ اطلاعات کے مطابق گجرات کے شہر سورت کے علاقے سید پورہ میں گنیش پنڈال کے معاملے پر فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد اب مسلمانوں کی دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ مقامی انتظامیہ نے ان دکانوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہدامی کارروائی کی ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ دکانیں بغیر کسی قانونی اجازت کے تعمیر کی گئی تھی اور اس لیے ان کو گرایا جا رہا ہے۔ تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہدام کی یہ کارروائی فرقہ وارانہ تنازع کا نتیجہ ہے جو گنیش پنڈال کے مسئلے سے شروع ہوئی تھی۔ متاثرہ مسلمان دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہیں کسی قانونی نوٹس یا وقت دیے بغیر ان کی دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائی انہیں نشانہ بنانے کے لیے کی جا رہی ہے کیونکہ فرقہ وارانہ کشیدگی کے بعد ان پر الزام عائد کیا گیا تھا۔ متاثرہ دکانداروں نے اس انہدام کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے اور عدالت میں اس کے خلاف جانے کی تیاری کر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں انصاف دلانے کے لیے وہ ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ وہیں دوسری جانب ایک ہی گھر سے بیک وقت 14 افراد کے جنازے اٹھے۔ علاقے میں کوہرام۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں پیش آئے ایک خوفناک سڑک حادثے کے بعد آگرہ کے ایک ہی گھر سے 14 افراد کے جنازے اٹھے جس کی وجہ سے پورے علاقے میں غم و ماتم کا ماحول ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دردناک سڑک حادثے میں 17 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ ان میں 4 بچے، 4 خواتین اور 9 مرد شامل ہیں۔ مرنے والوں میں سے 14 کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ بس میں کل 38 افراد سوار ہو کر 40ویں فاتحے میں شرکت کے لیے ساسنی گئے تھے، تاہم واپسی کے دوران ہاتھرس میں حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں دیگر 14 افراد زخمی ہو گئے جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ حادثے کے بعد 14 لاشوں کو آگرہ میں کھنڈولی کے سمیرا گاؤں لایا گیا۔ حادثے میں 5 بھائیوں کا پورا خاندان جاں بحق ہو گیا جبکہ دیگر 2 لاشوں کو انوا لکھیڑا اور ایک لاش کو فیروز آباد پہنچایا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سڑک حادثے پر غم کا اظہار کیا اور مرنے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے وزیر اعظم ریلیف فنڈ سے دینے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی مرنے والوں کے لواحقین کو 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ سے دینے کا اعلان کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، مولانا کلیم صدیقی صاحب کی خبر سنانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ دوستو، مولانا کلیم صدیقی کے بارے میں آج فیصلہ ہونا تھا۔ کیا فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیل آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ تبدیل مذہب کیس۔ مولانا عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی سمیت 14 ملزمان کو قصوروار قرار دیا گیا۔ تبدیلی مذہب کیس میں مولانا عمر گوتم اور داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی سمیت 14 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا گیا جبکہ دیگر ملزمان ادریس قریشی کو ہائی کورٹ سے اسٹے مل گیا ہے۔ تبدیلی مذہب کیس میں مولانا عمر گوتم اور مولانا کلیم صدیقی سمیت 14 ملزمان کو قصوروار ٹھہرایا گیا جبکہ دیگر ملزمان ادریس قریشی کو ہائی کورٹ سے اسٹے مل گیا۔ NIA-ATS کی عدالت میں سیکشن 417، 120B، 153B، 295A، 121A، 123 اور سیکشن 3، 4 اور 5 کے تحت مجرم پائے گئے۔ تمام ملزمین کو NIA-ATS کورٹ کے جج وویکانند شرن ترپاٹھی کی کل سزا سنائیں گے۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق UP-ATS تبدیلی مذہب مقدمے میں لکھنؤ سیشن عدالت نے مولانا کلیم صدیقی سمیت تمام ملزمین کو قصوروار ٹھہرایا ہے۔ عدالت کل 11 ستمبر بروز بدھ کو سزا کا تعین کرے گی۔
داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب سمیت تمام ملزمین کو تحویل میں لے کر جیل بھیج دیا گیا۔ جن دفعات کے تحت عدالت نے ان سب کو قصوروار ٹھہرایا ہے اس کے مطابق ملزمین کو زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا اور کم سے کم 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ کل عدالت فریقین کے وکلاء کے دلائل کی سماعت کے بعد سزا کا تعین کرے گی۔ واضح ہے کہ مظفر نگر کے گاؤں فلس سے تعلق رکھنے والے مولانا کلیم صدیقی کے زیر اہتمام شاہ ولی اللہ ٹرسٹ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا کلیم صدیقی گلوبل پیس فاؤنڈیشن کے بھی چیئرمین ہیں۔ سال 2021 کے ستمبر ماہ میں ریاستی ATS نے مولانا کلیم صدیقی اور ان کے دیگر 3 ساتھیوں کو میرٹھ سے ATS نے گرفتار کیا تھا۔ ATS نے الزام لگایا تھا کہ مولانا کلیم صدیقی ایسے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو ہندوؤں کا مذہب تبدیل کرنے میں ملوث ہے۔ مبینہ طور پر مولانا کلیم صدیقی پر مذہب تبدیل کرانے کے علاوہ غیر ممالک سے اس کام کے لیے فنڈ جمع کرنے کا بھی الزام لگایا ہے۔ مولانا کلیم صدیقی پہلی شخصیت نہیں ہے جن پر اس طرح کا الزام لگا کر انہیں گرفتار کیا گیا ہو۔ اس سے قبل کئی اسلامی اسکالرز پر ایسے الزامات لگے ہیں۔ عمر گوتم اور مفتی قاضی کو بھی اسی معاملے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ وہیں دوسری جانب ہندوستان کو مطلوب معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ویڈیو پیام، کہا وقف املاک کو بچائے اور وقف ترمیمی بل کی مخالفت کرے۔ ہندوستانی حکومت کو مطلوب معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی متنازع وقف ترمیمی بل کی مخالفت میں پیغام جاری کیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انہوں نے ویڈیو پیغام میں ہندوستانی مسلمانوں سے پرزور اپیل کی کہ وہ متنازع وقف ترمیمی بل کو مسترد کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستانی مسلمان آنے والی نسلوں کے لیے وقف املاک کو بچانے کے لیے ترمیمی بل کی مخالفت کرے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک حدیث بھی بیان کی جس میں کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب لوگ کوئی برائی دیکھے اور اس کو نہ بدلے تو اللہ عنقریب ان سب پر اپنا عذاب نازل کر دے گا۔ ذاکر نائک نے ہندوستانی مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس برائی کو روکے جو وقف کی مقدس حیثیت کو پامال کرتی ہے اور اسلامی اداروں کے مستقبل پر اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے اس بل کو منظور ہونے دیا تو ہم اللہ کا غضب اور آنے والی نسلوں کی لعنت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے کم از کم 50 لاکھ مسلمانوں کو وقف ترمیمی بل کو مسترد کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے اور وقف بل کو مسترد کرتے ہوئے پارلیمانی کمیٹی کو مشورہ بھیجنا چاہیے۔ ہندوستانی مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم وقف املاک کو امت سے چھیننے سے نہیں روکتے ہیں تو ہم اللہ کے دربار میں جواب دہ ہوں گے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک QR کوڈ بھی دیا ہے جس کے ذریعے پارلیمانی کمیٹی کو وقف بل کے خلاف اپنی تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک پر مبینہ منی لانڈرنگ اور نفرت انگیز تقاریر و دیگر الزامات کے تحت ہندوستان میں مقدمات درج کیے گئے ہیں اور وہ ہندوستان کو مطلوب ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2016 میں ہندوستان کو چھوڑ دیا تھا جبکہ انہیں مہاتیر محمد کی قیادت والی سابقہ حکومت نے ملیشیا میں مستقل رہائش فراہم کی تھی۔ وہ 2017 سے ملیشیا میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس طرح کے تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔